سامعین محترم، انسانوں کے معاشرے کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے احساس۔ احساس ہے تو انسانوں کا معاشرہ قائم ہے، احساس ہے تو دنیا قائم ہے۔ اگر احساس نہیں تو انسانوں کا معاشرہ بھی قائم نہیں اور دنیا بھی قائم نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا اور عظیم سے عظیم رشتہ وہ احساس پر موقوف ہے۔ اگر احساس ہے تو بڑے سے بڑا رشتہ بھی موجود ہے، اگر احساس نہیں تو بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، عظیم سے عظیم کیوں نہ ہو، وہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم روزمرہ کے حالات کے اندر، معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں کہ احساس نہیں ہے۔ اولاد کے سامنے والدین بیمار ہیں، دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بیٹا سامنے بیٹھا موبائل پہ لگا ہے، بیٹے کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا اگر احساس نہیں ہے۔ اگر احساس نہیں تو ایک بھائی کے سامنے ایک بہن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ اگر احساس نہیں تو اس بھائی کے سامنے اگر اس کی بہن کو قتل بھی کر دیا جائے، اس بھائی کو ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر احساس انسان کے اندر موجود ہے، احساس کی دولت انسان کے دل کے اندر موجود ہے، انسان کا دل زندہ ہے، انسان کا ضمیر زندہ ہے، احساس کی دولت پاس ہے، تو انسان راستے پہ چلتے ہوئے ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر ٹھنڈے ماحول کے اندر بیٹھا ہے، لیکن دل کے اندر احساس کی دولت موجود ہے، دل زندہ ہے۔ وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک غریب عورت سڑک کے کنارے پر کھڑی ہے، چند پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہے۔ اگر احساس کی دولت موجود ہے تو وہ انسان اپنی ٹھنڈی گاڑی سے اتر کر اس عورت کی مدد کر دیتا ہے، اگر احساس موجود ہے۔ اگر احساس موجود ہے، بندے کو جتنی مرضی جلدی ہو، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، لیکن وہ راستے میں چلتے چلتے اگر کسی جانور کے بچے کو، کسی کتی کے بچے کو یا پھر بلی کے بچے کو سڑک کے درمیان میں دیکھتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے گزروں میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے یہ آ کر مر سکتا ہے، وہ پھر یہ نقصان نہیں دیکھے گا کہ میرے رکنے سے کتنا نقصان میرا ہوتا ہے، میرے رکنے سے کتنا لاس مجھ کو ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس احساس کی دولت موجود ہے تو وہ سب کچھ ٹھکرا دے گا اس بچے کو بچانے کے لیے، اگر احساس موجود ہے۔ احساس زندگی ہے، احساس محبت ہے اور احساس پیار ہے۔ دین نام ہے احساس کا، اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ جو حواس خمسہ عطا کی ہیں، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ان کو حواس خمسہ اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے احساس کو محسوس کرے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو جب انسان کسی چیز کو چھوتا ہے یا پھر اٹھاتا ہے تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جس کے اندر احساس کی دولت ہوتی ہے، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو میں نے اٹھایا یہ وزنی ہے یا پھر نہیں، اس کو ہاتھ لگایا ہے یہ خشک ہے یا تر ہے۔ اگر ایک انسان یہ پھٹیاں پڑی ہیں، ان کو اٹھائے، 2-3 کو اٹھائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے ان کا وزن ہے یا نہیں، میں نے کیا اٹھایا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ بے وقوف، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے اتنا سامان اٹھا لیا، اس کو پتہ نہیں یہ وزن ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں تو میٹھا چیک کرتے ہیں، اگر کوئی نمکین چیز بناتے ہیں تو نمکین چیز چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے اس کو کھانے کے باوجود، چیک کرنے کے باوجود اس کو یہ نہ پتہ چلے یہ میٹھی ہے یا کڑوی، یہ پھیکی ہے یا نمکین ہے، تو ہم کہیں گے بھئی یار تجھے کس چیز کا پتہ ہے، تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، تجھے علم ہی نہیں، تو ہم اس سے کہیں گے تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح ناک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محسوس کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو کھانے لگیں
تو ہم وہ سونگ کر محسوس کر سکیں آیا یہ چیز بوسیدہ ہے یا پھر تازہ پڑی ہے ابھی تک، یہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں، یا پھر اس کا ذائقہ خوشبو کیسی ہے۔ اگر انسان کو سب کچھ کرنے کے باوجود، سونگنے کے باوجود پتہ ہی نہ چلے یہ چیز کھانے کے لائق ہے ہی نہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقل ہی نہیں۔ اسی طرح یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایسے ایسے منظر دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کائنات کا کوئی رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا وجود عطا کیا ہے، اور مجھ سے بہت سے کمتر لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے دیا ہے۔ اگر ایک انسان آنکھیں ہونے کے باوجود ان چیزوں کو محسوس نہ کر سکے وہ انسان بے وقوف ہے۔ اسی طرح یہ کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان کانوں سے جس کی آواز کو سنیں ہمیں یہ معلوم ہو مجھے بلانے والا کون ہے۔ مسجد میں اذان ہو ہمیں معلوم ہو رب کی آواز آئی ہے، اللہ مسجد میں بلا رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑے ہمیں یہ معلوم ہو مجھے بلانے والا میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کو یہ معلوم نہ پڑے وہ بلانے والا کون ہے تو ہم سے کوئی اس انسان سے کوئی بے وقوف زیادہ انسان نہیں ہے جس کو یہ احساس نہ ہو۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حواس خمسہ عطا کی ہیں یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے کھانے والی چیزوں کو، پینے والی چیزوں کو، سننے والی چیزوں کو، دیکھنے والی چیزوں کو ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ اور دین اسلام کی بنیاد احساس پر موقوف ہے۔ بتلایا جاتا ہے سید کائنات ایک عورت ہے، فرضی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، نفلی نمازیں بھی ساتھ پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، نفلی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، فرضی حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، سارے کام کیے ہیں، لیکن سیدی ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، جب بھی وہ کسی سے بات کرتی ہے محبت کے بول نہیں بلکہ اپنے منہ سے آگ نکالتی ہے۔ جب بھی زبان سے الفاظ نکالا ہے کسی کے دل کو توڑا ہے، جب بھی زبان سے الفاظ نکالا ہے کسی نہ کسی کو دکھ پہنچایا ہے، تو سید کائنات فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر جو اس کی نمازیں بہت ہیں، فرضی بھی ہیں نفلی بھی ہیں، روزے فرضی بھی ہیں نفلی بھی ہیں، صدقات و خیرات نفلی بھی ہیں فرضی بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی دعاؤں نے، اس کی التجاؤں نے، اس کی منتوں نے اس کو یہ احساس نہیں دلایا کہ میں نے کسی کے ساتھ بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، اپنی زبان سے الفاظ نکالنے ہیں تو کیسے الفاظ نکالنے ہیں، جب بھی کسی کو بلانا ہے تو کس انداز سے بلانا ہے، جب بھی کسی نے مشورہ مانگنا ہے تو کس انداز سے مشورہ مانگنا ہے۔ سیدی فرماتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود عبادتیں بہت، نمازیں بہت، روزے بہت، زکوٰۃ بہت، صدقات و خیرات بہت، لیکن اس کے پاس احساس کی دولت نہیں، اس کا دل نور سے منور نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں، کہ اس کو احساس نہیں مجھ کو بلانے والا میرا خاوند ہے یا میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے یا میرا شوہر ہے، مجھ کو بلانے والا کون ہے۔ سیدی فرماتے ہیں اتنی عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر احساس کی دولت موجود نہیں، تو فرمایا ہیا فی النار، اور جہنم کے اندر داخل ہو۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عورت ہے صرف فرضی کام کرتی ہے، صرف فرضی نمازیں، فرضی روزے، فرضی حج ادا کیا ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کوئی نفلی روزے نہیں، کوئی نفلی نمازیں نہیں، کوئی نفلی صدقات و خیرات نہیں، لیکن ایک اس کے اندر خوبی ہے جب بولتی ہے محبت کے بول بولتی ہے، جب بھی زبان سے الفاظ نکالے ہیں کسی کا دل جیتا ہے، جب بھی زبان سے بولا ہے کسی کی بلائی کے لیے بولا ہے۔ سیدی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر جو اس کی نمازیں تھوڑی ہیں، صرف فرضی ہیں، صرف سارے فرضی کام ہیں، فرضی حج کیا ہے، فرضی نماز پڑھی ہے، سارے کام فرضی کیے ہیں، لیکن اس کی ان فرضی عبادتوں نے اس کے اندر یہ احساس ڈال دیا ہے کہ میں نے جب کسی سے بات کرنی ہے تو کس انداز سے بات کرنی ہے، کسی کو بلانا ہے کس انداز سے بلانا ہے، اور کسی کو مشورہ دینا ہے تو کس انداز سے مشورہ کرنا ہے۔ اور اس کی عبادتوں نے اس کو یہ احساس دلایا ہے کہ میرا خاوند میرے سر کا تاج ہے، میرا باپ اس نے مجھ کو بچپن سے لے کے اب تک پالا ہے، میرے بچے میرا مستقبل ہیں، ان کو ان چیزوں کا احساس ہے۔ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ہی فی الجنہ، یہ اور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب میں اور آپ
اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان دو مثالوں میں سے کس کی طرح ہیں، کہ ہم اس عورت کی مانند تو نہیں ہیں، اس عورت کی طرح تو نہیں ہیں کہ نمازیں پڑھ کے پیشانی پہ مسا پڑ چکا ہے، سجدے لمبے کر کے پاؤں کی ایڑیوں میں مسے پڑ چکے ہیں، نمازیں پڑھ کے وضو کر کے آزاد چمک چکے ہیں، لیکن دل کے اندر احساس کی دولت موجود نہیں۔ نام بڑا آ گیا، حاجی صاحب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس مدرسے کو بھی چلاتے ہیں، اس مدرسے کو بھی چلاتے ہیں، اس بیوہ کا سہارا ہے، اس یتیم کا سہارا ہے، لیکن دل کے اندر احساس کی کمی ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا کوئی بھی عمل کسی کام کا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ماپ سکتے ہیں، ہم اپنا وزن کر سکتے ہیں کہ ہم کس کی طرح ہیں، کہ ہم اس کی طرح ہیں کہ جو صرف فرضی نماز، فرضی روزے، فرضی حج زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں، محبت کے بول بولتے ہیں، پیار کے بول بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں کسی کے فائدے کے لیے بولتے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم اس عورت کی مثال کی طرح ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے احساس کی دولت عطا کی ہے، وگرنہ اس دور کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کو نوچ کر کھانے میں لگا ہوا ہے، ہر انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کسی کے پیٹ کو کاٹ رہا ہے، کسی کی گردن کو کاٹ رہا ہے، کسی کے مال کو کاٹ رہا ہے، کسی کی جیب کو کاٹ رہا ہے، ورنہ اس دور کے اندر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک آتا ہے شخص آنے والا کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر رو رہا ہے، اشک بہا رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یار عبادتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، دعائیں تو ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن اس شخص کا انداز ہی نرالا ہے، اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہے، پکڑ کر رو رہا ہے، اشک بہا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کی عبادت کا مزہ ہی اور ہے، اور بعض دفعہ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں کسی انسان کا عمل ایسا لگتا ہے کہ یار عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جس انداز سے یہ نماز پڑھتا ہے نا سکون مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس انسان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم اس انداز سے دعائیں مانگے، التجائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اشک بہائیں۔ سید کائنات فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے اس شخص کو دیکھا، اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ابھی یہ اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہے، رو رہا ہے، اور یہ روتے روتے پکڑتے کعبہ کے غلاف کو اتار لے، اور اتارتے اس کی موت واقع ہو جائے، موت واقع ہونے کے بعد اس کو کعبہ کے غلاف کے اندر اس کو کفن دے دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے۔ سیدی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب صحابہ حیران پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو اس کے انداز مانگنے کے اس کی طرح کا انداز اپنانے کے لیے دعائیں مانگ رہے کہ ہمیں بھی اس طریقے کا انداز مل جائے، ہم بھی اس طریقے سے دعائیں مانگے، التجائیں مانگے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کعبہ کے غلاف کو اتار لے، اس کا کفن لے لے اور دفن ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ سیدی کائنات فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب یہ بازار کے اندر نکلتا ہے، اب تو کعبہ کے اندر آیا ہے، غلاف کو پکڑا ہے، رو رہا ہے، اشک بہا رہا ہے، لیکن یہ جب بازار میں نکلتا ہے تو اس نے کوئی کام ایسے نہیں کیا کہ جسے کسی غریب کا احساس ہو۔ یہ کاروبار کرتا ہے، کوئی بیوہ آ جائے اس کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، کوئی یتیم آ جائے اس کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، کوئی لاچار آ جائے اس کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، کوئی مسکین آ جائے اس کے مال کو ہڑپتا ہے۔ اس نے کبھی یہ اس دل میں احساس نہیں ڈالا، نہ یہ بات کبھی سوچی کہ میں اس غریب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، 2 نمبری کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، کیا اس کے پاس ان چند پیسوں کے علاوہ کچھ اور پیسے بھی ہیں کھانے کے لیے؟ اس بیوہ کے ساتھ جس بیوہ کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے اس کے حق کو کھاتا ہے، اس نے کبھی یہ دل میں احساس نہیں لایا کہ کیا اس بیوہ کے پاس
کچھ اور پیسے بھی ہیں، کیا اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے، اس کو کوئی کھلانے والا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ملبسو حرام، مطعمو حرام، مشربو حرام، غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا چلنا حرام کا، اس کا بیٹھنا حرام کا، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء جو ہے اس نے حرام کے پیسوں سے پرورش پائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غذی بالحرام، اس کی غذا حرام کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف ان استجاب له، میں اس انسان کی دعاؤں کو کیسے قبول کر دوں؟ یہ کسی کا پیٹ کاٹ کر آ رہا ہے، کسی غریب کے مال کو چھین کر لا رہا ہے، اور کسی کے ساتھ دو نمبری کر لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف ان استجاب له، میں اس کی دعائیں کس طرح قبول کروں؟ اور آج کل حج کے ایام اور قربانی کے ایام قریب بہت سے لوگ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے کر جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ تیاریوں میں ہیں کہ ہم کعبہ کے اندر جائیں، حج کریں، اور بہت سے لوگ ابھی قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ہم قربانی دیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قربانی دینے کے لیے کسی کی قربانی چھیننے میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے حاجی صاحب ایسے بھی ہیں کہ جو حج پر تو گئے ہیں اپنوں پیسوں سے نہیں، بلکہ کسی کا مال چھین کر، کسی کا حق چھین کر، اور اپنی ٹھاٹ باٹ بنانے کے لیے اگر ان کو کسی کی جان ہی لینا کیوں نہ پڑے وہ جان بھی لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس احساس کی دولت ہے، جن کے دل زندہ ہیں، جن کے ایمان زندہ ہیں، جن کے پاس ایمان کی روشنی ہے، جن کے اخلاق زندہ ہیں، جن کے پاس محبت کے بول ہیں، مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ جبوں کبوں والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے کپڑے پہننے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں احساس کی دولت ہے، جن کے پاس نور ہے ایمان کا، جن کے پاس ایمان کا نور نہیں، وہ دنیا کی نمازیں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اور اگر ان کے دل کے اندر احساس کی دولت نہیں، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں احساس والوں کی اہمیت ہے۔ اور سید کائنات جب معراج کے موقع پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بڑا عالیشان محل، جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنی اسرائیل کی وہ عورت ہے جو ذاتی طور پر تو فاحشہ تھی، زانیہ تھی، بدکار تھی۔ ایک دن چلتے ہوئے اس نے ایک حیوان کے بچے کو، بلی کے بچے یا کتی کے بچے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، پانی کی طلب کے اندر ہے کہ مجھے پانی مل جائے، میں پانی پی لوں۔ وہ محسوس کرتی ہے ذاتی طور پر فاحشہ ہے، بدکار ہے، زانیہ ہے، لیکن اس کے دل میں احساس کی دولت ہے، اس کا ضمیر زندہ تھا، اس نے احساس کیا، خوب محنت مشقت کر کے اس حیوان کے بچے کو پانی پلایا، اور اللہ تعالی نے معراج کے موقع پر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا محل دکھایا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگوں میرے ہاں ان لوگوں کی اہمیت ہے جن کے دل کے اندر احساس ہے، چاہے وہ انسان کیوں نہ، چاہے وہ حیوان کیوں نہ ہو، اہمیت ان لوگوں کی ہے، مقام ان لوگوں کا جن کے پاس احساس ہے، وگرنہ یہ دنیا تو بد احساس لوگوں سے بڑی بڑی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کا احساس کرنے کے لائق سمجھتا ہی نہیں کسی کو، نہ کوئی کسی کا خیال رکھنے کے لائق سمجھتا ہے۔ اور تاریخ بھی بولتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر، جن معاشروں کے اندر، جن قوموں کے اندر احساس کی دولت ختم ہو جائے، ان لوگوں پہ طوفان آئے، زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، دشمن ان پر مسلط کر دیا جائے، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی اہمیت ہے جن کے دل کے اندر احساس کی دولت موجود ہے، جن کے دل میں احساس ہے۔ ابھی قربانی کے ایام آنے ہیں، اور ان ایام میں احساس کیجئے کہ آپ کا کوئی ہمسایہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہا ہو، جس کے پاس
کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، ان لوگوں کا احساس کیجئے۔ اگر آپ ان لوگوں کا احساس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا احساس کریں گے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہم نے احساس کیا کرنا، ہماری تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہم 24 گھنٹے بھی سو لیں ہماری نیندیں تب بھی نہیں پوری ہوتی۔ اور سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو میدان مقتل کے اندر کفار کے ساتھ جنگ کے اندر برسرے پہ کار ہیں، کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کر کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم اللہم ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور ہماری نیندیں نہیں پوری ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ 40-50 سال کا عرصہ ہو گیا، 60-70 سال عمر ہوگی، حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے دل کے اندر بھی احساس کی دولت آ جائے، میرے دل کے اندر بھی نور آ جائے۔ پتہ ہی نہیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، لیکن جب بھی کسی کو بلاتے ہیں گالی دے کر بلاتے ہیں۔ جب بھی کسی کو بلایا ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جب بھی کسی کو بلاتے ہیں گالی دے کر بلاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اور سید کائنات دن کو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑتے ہیں اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما دے دنیا میں ساتھ۔ اور صحابی رسول پوچھتے ہیں، سیدی کل قیامت کا دن ہوگا، آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو کس مقام پر پہنچیں؟ سید کائنات فرماتے میرے صحابہ پل صراط پر آ جانا، دائیں جانا بیٹھا ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں گا، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دے، اللہ ان کو پار کروا دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس مقام پر بھی نہ ملے، پل صراط پر نہ ملے، پھر تو سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی آ جانا جہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وزن کیا جا رہا ہوگا، وہاں پر بھی نیکیوں والے پلڑے کی جانب میں بیٹھا ہوں گا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں گے، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما، اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، بہت سے انہوں نے گناہ کیے، بہت سی خطا کیے ہیں۔ اور صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس مقام پر بھی نہ ملے پھر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی حوض کوثر پر آ جانا، وہاں پر اپنے امتیوں کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں میں ان کو حوض کوثر پلاؤں۔ میرا نبی ہمیں دنیا کے اندر بھی نہ بھولے اور دنیا کے بعد کل قیامت والے دن بھی نہ بھولے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر احساس کی دولت ہو، ہمارا دل کانپ جانا چاہیے جب کسی غریب کو دیکھیں، ہماری روح تڑپ جانی چاہیے جب ہم کسی لاچار کو دیکھیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جو قومیں کسی کو کھلایا کرتی ہیں، پلایا کرتی ہیں، ان لوگوں کا نام وہ تو مر جاتے ہیں، وہ تو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا نام نسلوں تک جاری رہتا ہے، ان کا نام تاریخ میں نام جاری رہتا ہے۔ جنگ کا موقع ہے، ایک انسان کو پتہ ہے کہ اگر منہ کے اندر چند قطرے پانی کے نہ گئے تو میری جان نکل سکتی ہے، میری روح پرواز کر سکتی ہے، جان جانے کا خطرہ لاحق ہے، لیکن دل زندہ ہے، دل میں احساس کی دولت موجود ہے۔ ساقی پلانے والا مشکیزہ لے کر آتا ہے، منہ کے قریب کرتا ہے تو دوسری جانب سے آواز آتی ہے، کہتا ہے بھئی مجھے پانی پلاؤ، میری روح پرواز ہونے لگی ہے، میری جان نکل جائے گی، مجھے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے نمبر والا دل میں احساس اٹھتا ہے کہ یار اپنے بھائی کو پانی پلا دوں، خود کو پتہ بھی ہے چند قطرات پانی کے نہ پیے تو جان نکل سکتی ہے، لیکن دل میں احساس کی دولت ہے، احساس موجود ہے، کہتا ہے مجھے نہیں میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب دوسرا منہ کے قریب مشکیزہ کرنے لگتا ہے تو تیسرے سے آواز آتی ہے، بس اب بس ہو چکی ہے، مجھے پانی پلا دیجیے، مجھے پانی پلایا جائے، مجھ سے اور نہیں رہا جا رہا،
جب تیسرے کے منہ کے قریب جاتا ہے تو چوتھے سے آواز آتی ہے کہ نہیں مجھے پانی کی ضرورت ہے. 1 سے لے کر 2 3 4 10 تک گنتی جاتی ہے. جب 10ویں نمبر والے کے پاس ساقی پہنچ جائے پانی لے کر, پہلے سے آواز آتی ہے بھئی اب نہیں گزارا ہو رہا, اب نہیں رہا جا رہا, پانی کی چند قطرات میرے منہ میں ڈال دی جائیں. لیکن جب ساقی 10ویں سے پہلے کے پاس آتا ہے, پہلے کے روح پر بات ہو جاتی ہے, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی, 5ویں کی, 10 کے 10 کی روح پر بات ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ کسی کو کھلاتے ہیں, کسی کو پلاتے ہیں, کسی کے لیے زندہ رہتے ہیں, کسی کو زندہ رکھتے ہیں, اپنے دل کو زندہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد, ان کے شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر عام رکھتے ہیں, کتابوں میں ان کا نام عام رہتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس احساس کی دولت نہیں, وہ مر جائیں, وہ ابو لہب ہو, ابو طالب, ابو لہب ہو, ابو جہل ہو, عتبہ ہو, شیبہ ہو, ولید ہو, وہ لوگ مر گئے, ان کا نام لینے والا موجود نہیں. صحابہ کرام احساس کی دولت کے ساتھ فوت ہوئے, احساس کی دولت کے ساتھ شہید ہوئے, ان کا نام آج بھی لوگوں کی زبانوں پہ آتا ہے. ان کا نام, ان کی سیرتیں, ان کا کردار آج بھی منبر محراب سے نکلتا ہے. کردار اور زندگیاں اور سیرتیں ان لوگوں کی بیان ہوتی ہیں جن کے دلوں میں احساس ہوتا ہے, اور جن کے دلوں میں احساس کی دولت موجود ہوتی ہے. جن کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا وہ مر جائیں تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے, اور جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ان کا نام بھی باقی نہیں رہتا. اسی لیے کوشش کیجئے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس عرصے کے اندر لوگوں کے دلوں کو جیتیں. یہ گرمی کا موسم ہے, مہنگائی کا موسم ہے, لوگوں کے لیے محبت بن جائیے, لوگوں کے لیے پیار بن جائیے, محبت کے بول بن جائیے, ٹھنڈا پانی بن جائیے, میٹھا پانی بن جائیے, لوگوں سے آپ کو فائدہ پہنچے, لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حج کرنا افضل ترین ہے, لیکن فرمائیں اس سے بھی افضل ترین کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حب الناس الی اللہ انفعہم للناس, اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے, جس سے لوگوں کو نفع پہنچے اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے.